السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ اکیلی بستر پہ لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی. گھر کا سارا کام ختم کر کے وہ 12 بجے فارغ ہو کے بستر پہ آئی تھی. اینی کو وہ پہلے ہی سلا چکی تھی اور اب بستر پہ آئی تو پورا بدن دکھ رہا تھا. آنگ آنگ ٹوٹنے لگا تھا. تھکن سے بے حال رمشا کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی. روید ابھی تک نہیں لوٹا تھا. وہ عورت جس کا شوہر رات کے 3 بجے تک گھر سے غائب رہے، اس کی آنکھوں میں نیند ہو تب بھی وہ سو نہیں سکتی. انتظار کی اذیت، نظر انداز کیے جانے کا چبھتا ہوا احساس رگوں میں دوڑنے لگتا تو نفرت اور بیزاری کی لہریں آپ ہی آپ دل میں سما جاتی. یہ روید کی پرانی عادت تھی کہ وہ وقت پہ گھر آتا ہی نہ تھا. شادی سے پہلے کی یہ عادت تھی اسے اپنے دوست، گھر اور گھر والوں سے زیادہ عزیز تھے. مگر اب وہ شادی شدہ تھا، ایک بچی کا باپ تھا. اسے اب اپنی زندگی کے اطوار بدلنے چاہیے تھے. کئی بار رمشا نے اسے سمجھایا کہ گھر، اسے اور بچی کو اس کی توجہ کی ضرورت ہے، مگر وہ رمشا کی ہر جائز بات کے جواب میں بھی نہایت سخت اور تلخ باتیں سنا دیا کرتا تھا. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا مختار ہوں، تم کون ہو مجھے سمجھانے والی؟ نہایت تلخ انداز اور بیزاری کا رویہ، جیسے وہ تو کچھ تھی ہی نہیں. مرد کے لیے سب کچھ جائز ہے. وہ کبھی کبھی اس سماجی ناانصافی پہ کھول اٹھتی. مرد نے عورت کو ایک بیکار سی شے سمجھ کے گھر میں قید کر دیا ہے. وہ گھر سنبھالے، شوہر کے بچوں کی پرورش کرے اور اپنی ذات سے بے نیاز ہو جائے. اور اگر اپنے حق کے لیے زبان کھلے گی تو شوہر کی گندی زبان سے نکلے ہوئے گندے اور غلیظ الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ بھی برداشت کرے. ہر لمحہ اس کی توہین اور تحقیر. زندگی کے یہ 5 سال اس نے نہایت اذیت اور کرب میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے. روید اس کی سمجھ سے بالا تر تھا. ہر وقت اپنی مرضی، اپنی من مانی، خود غرضی، حکم، دھمکیاں. اس کے علاوہ اس کے پاس رکھا ہی کیا تھا؟ آج تو اس نے حد کر دی تھی. انتظار اور ضبط کی آخری حدوں کو اس کا صبر چھونے لگا تو اس کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالے. آخر کیوں؟ کس کے لیے وہ اتنی اذیت برداشت کر رہی تھی؟ اس نے آنسوؤں کی دھند میں ایک نظر سوئی ہوئی 4 سالہ معصوم اینی کو دیکھا اور پھر دل اندر سے پھٹنے لگا. اولاد کی خاطر انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مگر صرف عورت ہی برداشت کرتی ہے. ساری قربانیاں اسی کے نصیب میں لکھی گئی ہیں. بچہ بیمار ہو تو ساری رات جاگ کے تڑپ کے گزارے، بچے کو جنم دینے کے لیے تکالیف اٹھائے. مرد صرف عورت کے ہاتھ پہ تنخواہ کے کچھ پیسے رکھ کر اس پہ بڑا احسان کرتا ہے مگر وہ تو زندگی کی ان مشکلوں کو اس کے ساتھ برابر شیئر کر رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ ایسا سلوک کیوں؟ وہ تو پھر آفس ٹائم کے بعد اپنی تھکن دور کرنے کے لیے اپنے دوستوں میں تفریح کرنے چلا جاتا مگر رمشا کے لیے صرف گھر کی قید اور تنہائیاں ہوتی، بے اعتنائیوں کا ایک عذاب ہوتا. وہ کس کے پاس جائے، کس کو جا کر اپنی جان پہ گزرے ان عذابوں کے بارے میں بتائے؟ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا. وہ ہار جاتی اور روید کی چیختی چنگھاڑتی آواز کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ پاتی. اندر ہی اندر جل بھن کے کڑ کے رہ جاتی. اور پھر جانے کب تک اسے اسی طرح جلنا اور کڑنا تھا. شاید زندگی کی آخری سانس تک. ایک سرد آہ بھر کے اس نے اینی پر اپنا چہرہ جھکا لیا. میں تیری خاطر تو مر بھی نہیں سکتی میری بچی. میرے نصیب نے مجھے دکھوں کی جس آگ کے حوالے کیا ہے اس میں مجھے عمر بھر جلنا ہے. تو بھی مجھے اس آگ سے نہیں بچا سکتی. رمشا کے آنسو چپ چاپ اینی کے ریشمی بالوں میں گر کے جلتے رہے. اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی. وہ خاموشی سے اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. آنے والے کی دستک سے وہ واقف تھی، اس لیے بغیر کسی پریشانی کے اس نے دروازہ کھول دیا. روید اندر آ گیا. کیا کر رہی تھی جاگ کر؟ وہی تلخ سا انداز جو دیر سے گھر آنے والے شوہروں کی بیویاں کیا کرتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز کچھ تلخ ہو گیا. شٹ اپ! وہ غصے میں چیخا. آج پھر اس نے نشہ کیا ہوا تھا. اس نشے کی تلخی سرور بن کے روید کی رگوں میں اتر چکی تھی مگر وہ ایک تلخی زہر بن کر رمشا کی رگوں کو کاٹنے لگی. وقت دیکھا ہے آپ نے؟ تمہیں اس سے کیا؟ میں رات کو جتنی دیر سے آؤں یا نہ آؤں؟ وہ پھر چیخ کر بولا. میں آپ کی بیوی ہوں اور پوچھ سکتی ہوں
اس نے ضبط کے ساتھ دھیمے انداز میں پوچھا۔ بیوی کا کام شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنا ہے، شوہر کے معاملات میں مداخلت کرنا نہیں۔ مجھے سونے دو۔ وہ بستر پہ گر گیا۔ میری نیند کا احساس ہے آپ کو؟ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ اس نے اٹھ کے گرج کے کہا، اپنا تکیہ اٹھایا اور بستر سے اٹھ گیا۔ گھر میں آنے کی یہی تو مصیبت ہے کہ آؤ تو طرح طرح کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بیوی نہ ہوئی تھانے دارنی ہو گئی۔ زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے میری۔ تمہاری منحوس صورت اور وجود سے میں تنگ آ چکا ہوں، اور دیکھنا نہیں چاہتا میں تمہاری صورت۔ وہ نفرتوں کی آگ برسا کر پھر اسے تنہائی کا عذاب دے کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور رمشا سلگنے اور رونے کے لیے رہ گئی۔ صبح چھٹی تھی اس لیے وہ دیر تک سوتا رہا، مگر رمشا تو سو ہی نہ سکی تھی، اپنی زندگی کی بربادی پہ روتی رہی۔ صبح اینی بیدار ہوگی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ روید 12 بجے سو کر اٹھا، اس نے اپنی نیند پوری کر لی تھی۔ رمشا نے اس کے لیے ناشتہ بنا کے میز پہ رکھ دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اینی باپ کے پاس جا کے کھیلنے لگی۔ شکر ہے بیٹی سے تو نفرت نہیں، رمشا نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو پی کر سوچا اور پھر کام میں لگ گئی۔ آج چھٹی تھی اور بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ روید نے ناشتہ کیا اور پھر تیار ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کے کمرے سے نکلا تو رمشا سامنے آ گئی۔ کھانے پہ میرا انتظار نہ کرنا، آج میں ایک لنچ پہ مدعو ہوں، اس نے اپنے جسم پہ پرفیوم سپرے کرتے ہوئے کہا۔ ایک مہک کمرے کی پراگندہ فضا میں بس گئی اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتا باہر چلا گیا، مگر رمشا کی سانسوں میں زہر اتر رہا تھا۔ اس نے سارے گھر کی صفائی کر کے اینی کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، پھر کپڑے دھونے چلی گئی۔ کپڑے دھو کے نہا دھو کے فارغ ہوئی اور نماز پڑھنے لگی۔ دعا مانگتے ہوئے آنسو بے تحاشا اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ یا خدا، تو روید کو سیدھی راہ دکھا دے یا پھر مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اب مجھ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا تھوڑا سا آرام کر لے، مگر ایک ہفتے کے جمع کیے ہوئے کام ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، وہ انہیں مکمل کرنے چلی گئی۔ روید گیا تو پھر لوٹ کر خبر ہی نہ لی۔ اینی اسے یاد کر کے روتی رہی، مگر اس سنگ دل شخص کو اپنی بیوی تو کیا بیٹی کا بھی احساس نہ تھا۔ پھر وہ رات کو دیر سے گھر واپس آیا اور آ کے سو گیا۔ اینی اس کے انتظار میں سو گئی تھی۔ مسلسل کام، رت جگہ اور سب سے بڑھ کے شوہر کی بے توجہی اور بے اعتنائی نے رمشا کو جو دکھ دیے تھے اس کا ازالہ اب ممکن نہ تھا۔ وہ بیمار ہو گئی تھی، بخار تیز ہو رہا تھا۔ ساری رات وہ آہیں بھرتی رہی، مگر اس پتھر نے پلٹ کر نہ پوچھا تمہارا کیا حال ہے۔ صبح بخار کی شدت سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، مگر اینی کو اسکول بھیجنا تھا، روید نے آفس جانا تھا اور خود اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ آفس جائے۔ اس نے اینی کو تیار کر کے بھیجا اور پھر روید کے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ بخار کی شدت سے اس کا وجود لرز رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ساری رات آہیں بھر کر میری نیند خراب کی ہے، اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ یہ اس کے شوہر کی ہمدردی تھی اس کے ساتھ۔ وہ کچھ نہ بولی اور کچن میں چلی گئی۔ روید نے ناشتہ کیا اور پھر چلا گیا۔ وہ برتن اٹھانے کے لیے واپس آ گئی، پھر وہ جا کے بستر پہ لیٹ گئی، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ دروازے پہ بیل کئی بار بجی تو وہ اٹھی۔ اوہ، وہ چونک گئی، اینی آ گئی ہوگی۔ دروازہ کھولنے باہر بھاگی، اینی آ گئی تھی، وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ امی، آپ کو بخار ہو رہا ہے؟ اینی نے اس کے بدن سے اٹھنے والی گرمی کو محسوس کر کے کہا۔ ہاں بیٹے۔ امی، ابو اچھے نہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ہاں بیٹا، ایک تو ہی سہارا ہے میرے پاس جینے کے لیے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئی، اینی کے کپڑے بدلوائے، منہ ہاتھ دھلوایا اور پھر کھانا لگانے لگی۔ امی، آپ بھی کھانا کھائیں نا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آج اینی کو ہوم ورک کرانے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی، سو اسے ساتھ لے کے لیٹ گئی۔ اینی بھی سو گئی اور وہ بھی۔ سونے سے کچھ دیر کے لیے آرام ملا تھا۔ شام کو دروازے پہ زور سے دستک ہونے لگی تو گھبرا کے اٹھی۔ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو روید شام کو ہی گھر واپس آ گیا، وہ دروازہ کھولنے چلی آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کی کولیگ ناہید کھڑی تھی۔ ناہید اس کی بہترین سہیلی تھی۔ آؤ ناہید، رمشا سے لیے اندر آئی۔ دراصل تم نے کبھی چھٹی نہیں کی نا رمشا، تو اسے میں گھبرا گئی اور تمہاری خیریت پوچھنے تمہارے گھر چلی آئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ناہید نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ جا نہیں سکتی تھی، کون لے کر جاتا؟ اوہ، اس کا دکھ ناہید کی رگوں میں اترنے لگا۔ ایک ہمدرد ملی تھی آج،
دل پر بوجھ بھی تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنا ہر دکھ ناہید کے آگے بیان کر دے تاکہ اس کا دل کچھ ہلکا ہو جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ناہید کی گود میں سر رکھ کر بے تحاشا روئی اور اپنا ہر دکھ بیان کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا رمشا، تیری زندگی کو کوئی دکھ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تو اندر ہی اندر مر رہی ہے، مگر میں تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ جو زندگی کا ساتھی ہے اسے ہی میرا احساس نہیں تو پھر ہوگا احساس؟ تم بھی اس کا گھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤ۔ کہاں جاؤں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اسی لیے تو وہ بہادر بن کے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بے توجہی کا دکھ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے میری جان، اب تم بھی اسے نظر انداز کرو، پھر اسے تمہارا احساس ہوگا۔ کیا کروں؟ کیسے کروں؟ اپنے آپ کو پہلے تو سنبھالو، تھوڑی ہمت پیدا کرو، بلکہ اب کچھ دنوں کے لیے نا اپنے آپ کو اس کے سائے سے بھی دور رکھو۔ جہاں وہ بیٹھے وہاں سے اٹھ جاؤ، وہ بلائے تو کوئی بہانہ کر دو، اسے ہر طرح سے نظر انداز کرو، اس کا ہر کام کرو، مگر اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے ساتھ کہیں نہ آؤ جاؤ، بلکہ سونے کے لیے بھی علیحدہ جگہ ڈھونڈو۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہونے دو کہ وہ بھی گھر میں موجود ہے، یا پھر کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ اینی کو بے سہارا کر کے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے دب کے مر جاؤ گی، گر کے اٹھ نہ سکو گی۔ اپنا حق نہ ملے تو چھین لیا کرتے ہیں رمشا۔ اب تم میری باتوں پہ عمل کر کے دیکھو، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اسے تمہیں نظر انداز کیا ہے تو تم بھی ایسا کرو۔ زہر کو زہر مارتا ہے، اکیلی کب تک مرتی رہو گی؟ ناہید نے بڑے خلوص کے ساتھ اسے مشورہ دیا، اور یہ بات اس کے دل کو بھی لگی۔ اب میں اکیلی نہیں مروں گی روید، اب میں بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ اس نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا۔ میں اب تک پاگل تھی جو اتنے دکھ سہتی رہی۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر مرد نے اس رتبے کو بے اعتبار اور داغدار کر دیا ہے۔ وہ مجازی خدا ہے، لیکن خدا بھی کسی انسان کے ساتھ بے انصافی اور ناجائز برتری کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ سوچ رہی تھی اور اپنے اندر نئی تازگی محسوس کر رہی تھی۔ ناہید کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور دوا لے کر آئی۔ رات کا کھانا اس نے نہیں پکایا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اب وہ آرام کر رہی تھی۔ اینی کو اس نے آملیٹ تیار کر کے کھلا دیا تھا۔ روید رات کو 10 بجے گھر واپس آیا اور آج رمشا نے اس سے نہ پوچھا، کوئی بات نہ کی۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگاؤ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تیز بخار کی حالت میں کھانا کس طرح پکاتی؟ رمشا نے وہی انداز اختیار کیا۔ روید نے اسے غصے سے دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو پہلا تیر ہے روید، ترکش کے آخری تیر تک انتظار کرو اب۔ اسے اذیت دے کے رمشا مسکرانے لگی۔ 2 دن پھر اس نے آرام کیا، کوئی کام نہ کیا۔ روید نے خود ہی صبح اپنے لیے ناشتہ بنایا اور آفس چلا گیا۔ 2 دن کے بعد رمشا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ بھی آفس جانے لگی۔ صبح اس نے روید کو ناشتہ بنا کر دیا اور خود کچن میں ناشتہ کرنے لگی۔ یہاں میز پر بیٹھ کے ناشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ روید نے آواز لگائی۔ تاکہ میری منحوس صورت آپ کو نظر نہ آئے، آپ تنگ جو آ چکے ہیں، اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا تو روید کھول کے رہ گیا۔ ناشتہ کر کے وہ اپنی بائک کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ جلدی سے آ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ باہر جاتے ہوئے چلایا۔ آپ چلے جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میری وجہ سے آپ کو جو آفس سے دیر ہوتی ہے۔ ناہید مجھے لے جایا کرے گی اور ڈراپ بھی کر دیا کرے گی، آپ جائیں، وہ کچن میں سے ہی بولی۔ روید چند لمحے تک کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر نکل گیا۔ ناہید اب اسے روزانہ لینے آتی اور شام 4 بجے چھوڑ جاتی۔ اینی اسکول سے واپس آ کر پڑوس میں چند گھنٹوں کے لیے رہ لیتی۔ رمشا کے لیے بھی تو مجبوری تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ آفس چھوڑ کر وہ اینی کا اسکول ہی جوائن کر لے۔ اینی کی میڈم نے اسے کئی مرتبہ کہا بھی تھا، اور اب وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ تنخواہ تو کم ہو جائے گی، مگر اینی کی طرف سے اسے پریشانی اور فکر ختم ہو جائے گی۔ بھلا آج کل کسی پہ کتنا اعتبار کیا جائے۔ صبح روید اکیلا ناشتہ کرتا، وہ گھر میں موجود ہوتی تب بھی اس کے پاس نہ بیٹھتی۔ شام کو اگر وہ جلدی گھر آ جاتا تو اسے چائے بنا کے دے جاتی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ رات کو کھانا بھی وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتی، وہ بھی کچھ نہ پوچھتا اور خاموشی سے کھانا کھا کے اٹھ جاتا اور پھر کچھ دیر بعد باہر نکل جاتا۔ اب رمشا بھی پرواہ نہیں کرتی تھی، اکیلے جلنے کڑنے کا فائدہ بھی کیا؟ اب وہ ناہید کے مشورے پہ سنجیدگی سے عمل کر رہی تھی۔ اب تو اکثر ایسا ہوتا کہ روید شام کو گھر آتا تو اسے گیٹ پہ تالا لگا ہوا ملتا، ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آ جاتا۔ اب اسے حیرت ہو رہی تھی، گھر کی تنہائیوں میں قید رہنے والی رمشا کو کیا ہو گیا تھا؟ کہاں جانے لگی تھی وہ؟ اسے آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور وہ 2 گھنٹوں کے بعد واپس آئی۔ ارے آپ جلدی آ گئے، طنز تھا اس کے لہجے میں۔ کیوں، میں جلدی نہیں آ سکتا؟
خیریت تو ہے؟ وہ مسکرائی۔ آج تم کہاں تھی؟ میں آج ہی سے نہیں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اکثر تم شام کو گھر پہ نہیں ہوتی۔ مجھے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی اس لیے چلی گئی۔ اب آپ کا انتظار کون کرے؟ آپ کے پاس ہمارے لیے وقت ہی کہاں ہے، اس نے کہا۔ مگر تم میری اجازت کے بغیر کیسے گئی؟ وہ الٹا چراغ پا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ مت بھولیں کہ زندگی کی گاڑی میاں بیوی دونوں کی محبت، ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت سے چلتی ہے۔ میں بھی اتنی ہی اہم ہوں جتنے آپ ہیں۔ زبان بند کرو، وہ گرجنے لگا۔ آہستہ بولے، میں آپ کے پاؤں کی جوتی نہیں ہوں۔ اب میرا بھی جہاں دل چاہے گا جاؤں گی۔ بہت قید رہ لی میں۔ خود رات کے 2-3 بجے گھر میں گھستے ہیں۔ گھر سے زیادہ دوست عزیز ہے۔ اب یہ گھر آپ کو مبارک ہو۔ میں اکیلی گھر اور بچی کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہوں، میری بھی زندگی ہے، اور اب اپنی زندگی کو میں اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ جس طرح آپ گزارنے کا حق رکھتے ہیں اسی طرح مجھے بھی ہے۔ آپ خود کو برتر سمجھتے ہیں نا تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، نفرت اور حقارت اور بھی بہت کچھ۔ روید کا خون کھول کے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، وہ اینی کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی اور غصے میں کھولتا ہوا وہ وہیں بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ تو اس کی بے زبانی کو زبان مل ہی گئی، مگر کیسے اور کیوں؟ شکست خوردہ وہ سوچ رہا تھا۔ اسے بہت زوم تھا، بہت گھمنڈ تھا کہ اسے دبا کر اور جھکا کے رکھ سکتا ہے، مگر کب تک؟ ظلم اور ناانصافی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب یہ حد گزر جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب سب کچھ ختم کرنے کی ابتدا رمشا نے کر دی تھی۔ اب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی اور باقی اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اور سکون اس کے دل اور ذہن میں بھی نہ تھا۔ جانے کیسی عجیب سی خلش اور کسک تھی جو اسے چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس شام بھی جب روید گھر آیا تو وہ پھر گھر پہ نہ ملی۔ وہ تالا کھول کے اندر آ گیا۔ بیڈ روم میں لیٹنے کے لیے آیا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا تھا۔ بے اختیار اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ اس پر لکھا تھا، میں چند دنوں کے لیے اپنی سہیلی ناہید کے گھر جا رہی ہوں۔ میرا اپنا کوئی اس دنیا میں نہیں، اور نہ ہی آپ کے گھر والے یہاں موجود ہیں۔ آپ تو دوستوں میں بیٹھ کے وقت گزار لیتے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب مزید نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آپ کو میری ضرورت ہے، اس لیے جا رہی ہوں۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں فریق کوشش کرتے ہیں، مگر آپ نے صرف ہٹ دھرمی اور ضد سے کام لیا ہے۔ میں آپ سے اپنی منحوس صورت دور لے کے جا رہی ہوں۔ اینی کو اس لیے ساتھ لے جا رہی ہوں کہ آپ کو اپنے دوستوں سے فرصت نہیں، گھر اور بچی کو کس طرح سنبھالیں گے۔ میں چند دنوں کے لیے سکون چاہتی ہوں، اور اس عرصے میں آپ بھی سکون سے رہیں۔ خدا حافظ۔ رمشا، جسے آپ کی ناقدری نے کھو دیا۔ اس نے رمشا کی تحریر پڑھی اور پھر تحریر تکیے کے نیچے رکھ کے نیم دراز ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کے اٹھ بیٹھا اور باہر نکل آیا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر کون بنا کے دیتا؟ اس نے خود ہی بنا لی۔ چائے پینے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سو گیا اور رات کو اٹھ کے پھر اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا۔ اب زندگی کا چلن کچھ دنوں سے یہی تھا، مگر ایک نامعلوم سی کیفیت اسے بے چین رکھتی۔ دل نہیں لگتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ جب رمشا تھی تو گھر سے دور رہتا، اور اب گھر میں رہنے کو دل چاہتا تھا تو وہ گھر پہ نہ ملتی تھی۔ گھر کی حالت بے ترتیب تھی اور وہ خود بھی بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اس دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ آفس بھی نہ جا سکا۔ کوئی اس کے پاس نہ تھا تیمارداری کے لیے۔ رمشا بھی بیمار ہوئی تھی تو تم نے اس کا کیا احساس کیا؟ دل کے اندر کوئی ٹیس سی اٹھنے لگی۔ وہ مشین کی طرح کام کرتی تھی، دفتر جاتی، گھر اور بچی کو سنبھالتی، اور پھر ساری رات جاگ کے تمہارا انتظار کرتی تھی، مگر تم نے اسے کیا دیا؟ اس کی خدمت، وفا اور محبت کے صلے میں اپنا انتظار ہی دیا نا۔ تو بس اب تم اس کا انتظار کرو۔ گھر کو میاں بیوی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر تم نے اسے صرف رمشا کی ذمہ داری سمجھ لیا۔ تم نے کبھی گھر کے معاملات میں دلچسپی نہ لی۔ اس کا خیال اور احساس تو بہت دور کی بات۔ اگر تم اسے وقت دیتے، توجہ دیتے تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ اس نے بھی تنہائی کے عذاب جھیلے ہیں، قید کاٹی ہے۔ بیماری میں اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، حالانکہ یہ تمہارا فرض تھا، مگر تم نے اپنا فرض بھی نہ نبھایا۔ اسے محبت اور توجہ کیا دیتے؟ اب تمہارے ساتھ وقت گزارنے والا، غم بانٹنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ شاید تم نے اپنے خدا کو بھی ناراض کر دیا ہے، جو اس نے تمہیں یوں تنہا کر دیا، اور اب تم تنہا رہو، قید تنہائی کا عذاب سہو۔ جس طرح رمشا نے سب کچھ برداشت کیا، اب وہ بھی تمہیں نظر انداز کر کے تنہا کر کے چلی گئی۔ تم نے اسے نظر انداز کیا،
ایک بیکار سی شے سمجھ کے گھر میں ڈال دیا؟ وہ صرف کام کرے یا تمہارا انتظار کرے؟ اسے اس کے حقوق نہ دیے، اس کی کوئی خوشی نہ دی؟ اس نے بیویوں والی کون سی فرمائشیں تم سے کی؟ تم پر اپنا کون سا بوجھ ڈالا؟ پھر بھی تم نے اس کی قدر نہ کی۔ کتنے سنگ دل شفاق ہو تم، قابل نفرت۔ اب اسے احساس ہوا کہ نظر انداز کیے جانے کا کیا دکھ ہوتا ہے، بے توجہی کی کیا اذیت ہوتی ہے، اور بے تنائی کا کرب کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں گھر اور گھر کا سکون عزیز ہے تو جاؤ، جا کے اسے لے آؤ، بھرپور توجہ دو، اپنے گھر کو وقت دو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مرکز ہی گھر ہے۔ دوست تو وقتی سہارا ہے، بیوی تو ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے، جو تمہارے ساتھ سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ مگر دیکھو تو دوست کیسے موقع پر بھاگ گئے، کوئی تمہارے کام نہیں آیا۔ کیسے شخص ہو تم روید، جس نے گھر پہ دوستوں کو فوقیت دی؟ اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی طرف جو تمہارے ساتھ ایک شرعی رشتہ رکھتی ہے۔ زندگی کا سفر کچھ ہی گزرا ہے، ایسا نہ ہو باقی سفر کانٹوں سے بھر جائے۔ بخار سے اس کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے تھے، سوچوں کے، اذیتوں کے، پچھتاووں کے۔ اتنے دن سے وہ اپنے دوستوں کے پاس نہیں گیا تھا تو کسی نے پلٹ کے اس کی خبر بھی نہ لی۔ وہ ایک دم سے اٹھا، بائک کی چابیاں لی اور ناہید کے گھر کی طرف تیزی سے بائک بھگانے لگا۔ ناہید اسے اپنے دروازے پہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ رمشا کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بلاتی ہوں ابھی۔ ناہید جلدی سے اندر آ گئی اور اسے بلا لائی۔ رمشا نے دیکھا روید کھڑا تھا۔ کیا لینے آئے ہیں؟ تمہیں لینے آیا ہوں، اور کیا؟ آپ نے یہ زحمت کیوں گوارا کی؟ میں نے وہ گھر آپ کی خوشی کے لیے ہی چھوڑا ہے، اب میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوں، آپ کو پریشانی اور زحمت نہیں دوں گی۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں ایک ہی فریق سوچے، جدوجہد کرے اور توجہ دے، اور دوسرا فریق صرف دوستوں کی خاطر گھر سے لا تعلق ہو جائے۔ آپ کو آپ کا گھر اور دوست مبارک ہوں، میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ میری منحوس صورت دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ موقع پا کے بول اٹھی۔ ایسا نہ کہو رمشا، میرے ساتھ گھر چلو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کس طرح تمہیں نظر انداز کیا۔ اس بے توجہی اور بے اعتنائی کا شکار میں بھی ہوا ہوں، میں نے بھی قید تنہائی کا عذاب چکھ لیا ہے۔ دیکھو میرے برے وقت میں میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی دوست نہیں۔ میرے دل نے مجھے آج یہ احساس دلایا کہ اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہونے چاہیے۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، اب گھر اور تمہیں مکمل توجہ، وقت اور بھرپور پیار دوں گا۔ مجھے معاف کر دو رمشا، میں واقعی تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، اب اس سے زیادہ سکھ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا تھا۔ جاؤ رمشا، ناہید نے بھی اسے سمجھایا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا ناہید کی موجودگی میں کہ تم ہر طرح کا حرام نشہ چھوڑ دو گے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے روید سے پوچھا تھا، اور روید نے بہت تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ زندگی کی بہت سی حقیقتیں انسان کو تنہا، بیمار اور بے بس ہو کے ہی سمجھ آیا کرتی ہیں، جو اب روید کو آ گئی تھیں۔ رمشا آگے بڑھی، اینی بھی آ گئی۔ روید نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اب دیکھنا میرا پیار، اس نے سرگوشی میں رمشا سے کہا، اور پہلی بار رمشا زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے مسکرائی تھی۔ اور واپسی کے سفر پہ رمشا سوچ رہی تھی کہ بھلے اس نے اپنے شوہر کے لیے بہت انتظار کیا تھا، رو رو کے اللہ کے حضور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ نے سب دعائیں قبول کر لی۔ بعض انتظار بھی تکلیف دہ سے زیادہ حسین ہوا کرتے ہیں کہ ان کے بعد انسان اپنی منزلوں تک پہنچ جایا کرتے ہیں، جیسے روید کہ رمشا جب تک گھر میں جلتی کڑتی رہی، وہ روید کو بہت سی حقیقتیں نہیں سمجھا سکی، لیکن جیسے ہی اس نے ناہید کے مشورے پہ عمل کر کے عملی زندگی میں ایک بہتر فیصلہ کیا تو وہ اس کے پورے گھر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اور رمشا کی اس کہانی سے ہم کسی لڑکی کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ وہ گھر خراب کرے یا اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرے، بلکہ ایسی کہانیوں کے ذریعے ہماری تو یہی دعا، خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنے گھر کی دیکھ بھال اور اس میں پرسکون فضا قائم رکھنے کے لیے جو بہتر حکمت عملی کر سکتی ہے، اسے وہ حکمت عملی ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے کہ رمشا نے ایک برے وقت پہ ایک بہتر فیصلہ کیا تھا، بھلے اس میں انتظار کی بہت سی گھڑیاں تھیں، لیکن انتظار کا موسم طویل ہو کر بھی بالآخر سندیسائے بہار لے آیا تھا۔